اس دن مجھے کسی دوست نے بتایا کہ بھی فلاں کہہ رہے تھے کہ اب مفتی صاحب نے جملہ کہا ہے، اب مرزا صاحب نے کہا ہے یہ سنڈے کی کلاس آنے دیں، ہم کیمیں بنا کر نکال دیں گے مشین میں، پتہ نہیں کیا سے کیا لفظ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء بتاتے ہیں ان سے صبح کی تہجد چھوٹ گئی، دوسرے دن اتنا روئے، اتنے نفلیں پڑھے، اتنے صدقے کیے، کہانی شروع ہونے لگی ہے۔ اگلے دن محل میں آ کے کسی نے اٹھایا، اٹھیں بھئی آپ تہجد پڑھ لیں۔ نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو تہجد کے لیے اٹھانے آئے ہو، کہ روز تو نہیں آتا ہے کون؟ تو پکڑ حضرت معاویہ کی تھی نا، جو حضور پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں اور اعلیٰ درجے کے کاتب الوحی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے ابلیس کہتے ہیں، میں شیطان ہوں۔ بہت نازک صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا شیطان اور تہجد پہ اٹھا رہا ہے، اس میں کوئی راز ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل راز تو یہی ہے، میں نماز تو نہیں پڑھنے دیتا، لیکن جو کل آپ سے نماز چھڑوا دی تھی نا، آپ نے وہ وظائف کر کر کے اس نماز سے بھی بڑا درجہ لے لیا ہے، تو میں نے کہا چلو آج وہی پڑھ لو ورنہ کل پھر بڑا درجہ مل جائے گا۔ کیسے کہہ رہے ہیں قیمہ بن کے نکلے گا؟ لے مفتی صاحب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کا قیمہ کیسے بن کے نکلے گا۔ تو دلیل کی دنیا میں علماء حق کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے، استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ناظرین دیکھیے مفتی صاحب جو ہیں قیمہ والی مشین کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور اب آپ ان کا قیمہ بنتا دیکھیں، شامی کباب، بروسٹ، جو مرضی بنائے، یہ ان کی اوقات ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہمارے آمنے سامنے بٹھا دیں نا ہم، وہ پہلے آپ جو ہے نا اپنا عقیدہ تو ٹھیک کریں، اتنا ہی بڑی تہمت لگا دی ہے۔ تو ناظرین انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گریٹسٹ پھکی ایور ملاحظہ کیجیے۔ یہ ایک دیوبندی مفتی کا واقعہ ہے اور یہ اوریجنل واقعہ ہے، یہ ایک بھائی نے فون پہ سنایا تو میں نے اس کو سوال کے طور پہ پھر ایڈ کروایا ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ شیطان کو علم غیب ہے؟ میں نے جو نیکی کی ہے یہ میرا اور اللہ کا راز ہے نا، یا میں نے برائی کی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ جو نیکی کی کہ میں نے گریہ و زاری کی، اس کی وجہ سے 70 گنا فجر کا ثواب لکھا گیا۔ یہ ثواب لکھنے کا ڈیٹا فیکس شیطان کو کس نے کیا؟ ہائے انجینئرنگ اے جڑے فرشتے نے کیتے اور رلیا جے شیطان نال، اللہ نے نہ رلیا کہانی۔ او اللہ نے تیری ڈیوٹی نہیں، تو ڈیٹا اللہ لیک کرنا ہے، شیطان نو دسنا ہے۔ دیکھو کدھر ویسے یہ کہیں گے جی وہ بزرگوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ تو یہ دیوبندیوں سے ہم پوچھتے ہیں، آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ علم غیب، آپ نبی کے لیے بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہے، تو یہ شیطان کو جو علم غیب ہے یہ کہاں سے ہو گیا؟ اور فرشتے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں لیک کر کر کے ان کے شیطانوں کے کان میں ڈالتے رہتے ہیں اور وہ پھر آگے اگلے دن جگاتے ہیں؟ بالکل کہانی ہے کہ جو اور بتا دیتے ہیں کہ جی شیطان سر کبھی بھی آپ کو جگانے کے لیے نہیں آئے گا، اور اللہ بھی آپ کو کبھی جگانے کے لیے نہیں آئے گا۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے آپ کو کہ اذان ہوگی تو آپ کے قدم مسجد کی طرف کبھی بھی نہیں اٹھیں گے خود بخود، آپ کو اپنی ول سے اٹھانے ہوں گے، اور برائی کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو زمین آپ کے پاؤں من کے نہیں ہوں گے، وہ آپ کو خود ہی روکنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ہے، جو لوگ کوشش کریں گے ان کے لیے ہماری راہیں کھل جائیں گی۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں ایک جعلی، اس میں حضرت معاویہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم ان کو تو ٹارگٹ کر نہیں رہے، یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں اور یہ جعلی باتیں بیان کر رہے ہیں، کتنی بد عقیدگی کے اوپر مبنی باتیں۔ شیطان کبھی بھی آپ کو فجر کے لیے اٹھائے گا۔ پہلی تو آپ مجھ سے الزامی جواب والی پھکی والی بات لے لیں کہ نبی علیہ السلام کی بھی ایک دفعہ فجر رہ گئی تھی، اور کتنے صحابہ کی فجر رہ گئی تھی غزوہ تبوک سے واپسی پہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ جب حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی وہ مشرق کی طرف، یعنی نبی علیہ السلام کا تو مشورہ یہ تھا کہ نماز پڑھ کے ہی فجر کی سوتے ہیں، رات کا آخری پہر ہو چکا تھا، صحابہ نے کہا سر تھوڑی جی ٹیک لا لئیے، تو آپ مشورہ مان لیا، حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ مشرق کی طرف جہاں سے پو پھوٹتی ہے وہاں طرف دیکھتے رہو اور اونٹ پہ بیٹھے رہو، جیسے ہی وہ سفیدی نکلے گی، ایک سفیدی نکلتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت، ٹھیک ہے جی، اسے صبح صادق کہتے ہیں، اور سورج جب نکلتا ہے وہ تو طلوع آفتاب ہوتا ہے، صبح صادق والی، وہ ان پہ بھی نیند کا غلبہ ہوا، وہ سو گئے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو سورج بہت بلند تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز قضا ہوگی، آپ فرمایا یہی وقت ہے اذان دو۔ آپ نے جماعت سے سورج نکلا ہوا فجر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص سو جائے، سونے سے مراد آپ والا سونا نہیں کہ راتی 3 بجے سو گئے روزانہ ہی، یہ تو ایک واقعہ تھا نا، یا بھول جائے تو جب یاد آئے یا جاگ جائے اسی وقت نماز پڑھ دے، وہی ٹائم ہے اس کے لیے۔ اس میں تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ بعد میں کوئی آپ علیہ السلام کو یا صحابہ کرام کو کوئی شیطان بعد میں کوئی جگانے کے لیے آتا ہو، یہ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو ان کے جعل فضائل اس طرح کے بیان کرتے ہیں نا، خدا کے لیے اللہ سے توبہ کریں، آپ مطلب کوئی اور باتیں بیان کر لیں اس طرح کی کہانیاں بنا کے، آپ اپنے عقیدے بھی برباد نہ کریں،
جس میں آپ مطلب کسی بندے کی فضیلت بیان کرتے کرتے اپنی عقیدہ خراب کر لیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ دیں، فرشتوں پہ جھوٹ باندھ دیں، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل جعلی واقعہ ہے. ٹھیک ہو گیا.